اگلا جو اسٹرکچر کا جو طے آئے گی یا لیئر آئے گی تو وہ آپ کی فیملی ہے. فیملی ہے، ظاہر ہے فیملی، پھر برادری ہے. تو سماجی سطح پہ آپ دیکھیں تو کچھ رسومات ہوتی ہیں، ان رسومات کے ہم قیدی ہوتے ہیں. وہ گویا توق ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ آزادی نہیں حاصل کر سکتے. اب یہاں پہ آ کے فرض کریں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے. اب دیکھیں یعنی ان مخلوق میں جو اس محبت کے تقاضوں کو پرفیکٹلی جس شخصیت نے نبھایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ گویا اسی لیے تو وہ ایک رول ماڈل ہے نا، اسوہ حسنہ ہے. تو اب ایک طرف ان کا چھوڑا ہوا رواج ہے جو اس محبت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے اور میری ایجنسی کو وہ اپیل کرے گا، اور ایک طرف ہمارا جو ہے نا کوئی رسم ہے یا کوئی سماجی اعتقاد ہے. یہ دو چیزیں ذرا تھوڑا سا میں علیحدہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. مثلا ایک ہماری سماجی رسم ہے، کوئی بھی شادی کی کوئی رسم ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. تو اب اگر کوئی فرد یہ چاہتا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں اور یہ جو ہے نا اس رسم کو چھوڑ دوں، تو پوری فیملی کے ساتھ اسے ٹکر لینی، یعنی اسٹرکچر کے ساتھ اسے جھگڑا مول لینا پڑے گا. بہت شدید ایک طرح کی فرکشن ہوگی، وہاں پہ تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی. تصادم یہ لاٹھی چھوٹے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ تو تکار والا، بحث و نزاع والا، اس کے اندر جو ہے نا تنازع والا، یہ تو ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی. ٹینشن تو ہوگی اس کی بھی. اچھا یہ تو ہو گیا جی، میں نے صرف ایک مثال دی ہے، یہ کئی چیزوں میں یہ ٹکراؤ ہوتے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں میاں بیوی ہیں، ایک ادارہ بن گیا، خاندان بن گیا، دو ہو گئے، دونوں مل، یہ ایک سٹرکچر ہے، لیکن دونوں مل کے چاہتے ہیں کہ سٹرکچر کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی رہنمائی ہم جو ہماری روح سے ہم آنگے ہم پردے کا اختیار کرتے ہیں، تو اب جو اس سے بڑا سٹرکچر ہے فیملی کا، اس کے ساتھ ایک تصادم پیدا ہو جائے گا. تو سٹرکچر اور ایجنسی کا جھگڑا قدیم ہے. اب آ جائیں اعتقادات کی بات. اب فرض کریں کہ جی یہ تو یعنی وہ جو اعتقادات ہوتے ہیں کسی سماج کے، وہ وراثت میں ملتے ہیں اگلی نسل کو. اب کہیں اونچ نیچ کے تصورات موجود ہیں، جیسے وہ برہمن اور شودر اور یہ والے تصورات ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ یہاں بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. ادھر اس کا تقاضا یہ ہے روح کا کہ سارے برابر ہیں. اب سارے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے فلانا اور فلانا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ ہوگا کہ برابر نہیں ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کتنی بڑی قباحت پیدا کر دے گا، کتنے بڑے تصادم کو جنم دے دے گا. آگے چلیں، فرض کریں یہ چلیں ہندوؤں کی بات ہو گئی یا مسلمانوں کی بات ہے جو ہم میں گھس گئی ہے بات. فرض کریں کہ ایک شادی کا مسئلہ ہے، اب ادھر اگر ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ ہے تو اس پہ کتنا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. اس پہ تو مرنے مارنے کی بات بھی آ جاتی ہے. تو اگر یعنی یہ جو فوری جو اگلا سٹرکچر ہے نا، یعنی جسم کے بعد فیملی کا، اس کے ساتھ بھی روح کا جھگڑا ہوتا ہے. اس سے آگے چلیں، یہ مینیجیبل ہے. یہ اعتقادات کی بحث کی ہے آپ نے، اعتقاد کے ساتھ ہی سماجی اعتقاد، سماجی اعتقاد کے ساتھ جوڑے ہیں. مطلب ہم سمجھنے لگے کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن یہ مینیجیبل ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے پرواہ نہیں کی، خفا ہوتا ہے تو خفا ہو، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، فیملی نہیں تو نہیں، فلانا نہیں تو نہیں، میں نے تو وہ کرنا ہے جو میری ایجنسی چاہے گی، ٹھیک ہے، اور اس سانچے میں کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نہیں کہ اس ایجنسی کے چکر میں بھی میں توازن کھو دوں، نہیں، وہ اس سٹینڈرڈ پہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کرائٹیریا وہ ہوں گے. تو اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہی ہوگا پھر.